أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سورۃ الکوثر ہے اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، تو الکوثر نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے. اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی اور بعض علماء کے قول کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ ممکن ہے کہ اس کا نزول 2 بار ہوا ہو، مکہ میں اور پھر مدینہ میں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے اور اپنے ایک احسان عظیم کی خبر دی ہے. انا، بے شک ہم نے، اعطینا، دیا ہے ہم نے، کا، آپ کو. یہ کا ضمیر خطاب ہے جو واحد کے لیے مستعمل ہوتی ہے. بے شک دیا ہے ہم نے آپ کو الکوثر، کوثر. بے شک دیا ہے ہم نے آپ کو کوثر. کوثر کا معنی آپ نے خیر کثیر نیچے لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ خیر آپ کو دی ہے. یہ معنی بھی بعض علماء سلف سے منقول ہے. اور کوثر سے مراد ایک مخصوص نعمت ہو سکتی ہے جس کا ذکر
خود نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول اور ثابت ہو۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اذ اوفی اغفاءۃ، کہ اچانک آپ کو اونگ آ گئی۔ اغفاء یا سنہ اونگ کے معنی میں، ایک اونگ ہوتی ہے اور ایک نیند ہوتی ہے۔ اونگ سر سے ہوتی ہے اور نیند دل سے۔ جب اونگ آتی ہے تو دل تقریباً بیدار ہوتا ہے، اور ایک انسان اونگ کی حالت میں بھی اپنے ماحول کا احساس کر سکتا ہے، لیکن جب نیند طاری ہو جائے تو وہ دل سے ہوتی ہے، جس سے انسان پوری طرح اپنے ماحول سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اونگ آئی۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی سر سے ہوتی تھی، اور آپ کا دل بحالت نیند بھی بیدار رہتا تھا۔ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل جاگتا رہتا تھا، تاکہ اگر خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے تو اس کو ضبط کرنے کے لیے آپ بیدار ہوں۔ چنانچہ آپ کو اونگ آ گئی۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھا دیا، متبسما، مسکراتے ہوئے۔ تو صحابہ یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ کا اونگنا بھی اور مسکرانا بھی۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما اضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی جب میں اونگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورت کا نزول مجھ پر ہوا۔ جب میں اونگ رہا تھا تو ایک خواب کی حالت میں اور اونگ کی حالت میں ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے اس سورت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پوری سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ شریعت سے متعلق ہوتا تو صحابہ یہ کہا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جانتا ہے؟ اس کے پاس سارا علم ہے۔ رسول کیوں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے امور شریعت کے بارے میں۔ اور اگر امور تکوینی کا سوال ہوتا، مثلا بارش کب ہوگی، تو پھر یہ جواب نہیں ہے اللہ و رسول اعلم، پھر ہے اللہ اعلم، کیونکہ جو بھی کائنات کے تغیرات ہیں، بارش کب ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اگر پوچھا جائے قیامت کب آئے گی تو اس کا یہ جواب نہیں کہ اللہ و رسول عالم، صرف اللہ عالم، کیونکہ یہ امور غیبیہ ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ تکوینی امور سے ہے، اور تکوینی امور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امور شریعت ہوں
تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خبر دیتا ہے شرعی امور کے بارے میں، تو وہاں اللہ و رسول و عالم کہا جا سکتا، اور صحابہ کہا کرتے تھے، لیکن تکوینی امور میں صرف اللہ جانتے، قیامت کب آئے گی اللہ جانتے، بارش کب ہوگی اللہ جانتے۔ تو یہاں صحابہ نے اللہ و رسول و عالم کہا کیونکہ مسئلہ شرعی امور کے تعلق سے تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جو ہے نہر وعدنی ربی، یہ ایک حوض، ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، علیہ خیر کثیر، اس حوض میں بہت سی خیر ہوگی اور بہت سے امور ہوں گے جن کا تعلق خیر سے ہوگا۔ اور پھر آپ نے اس حوض کی کچھ تفصیلات ذکر فرمائیں۔ تو کوثر کا ترجمہ اگر خیر کثیر کریں تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ حوض بھی خیر کثیر سے ہے، اور اگر مخصوص یہ نہر قرار دیں یا حوض جو قیامت کے دن آپ کو عطا ہوگا، تو یہ وہ معنی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ خیر کثیر کا ترجمہ اس صورت کے شان نزول کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، جب کفار قریش نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے کی جو عمر تھی وہ تقریباً 1.5 سال تھی، عبداللہ کی، ابراہیم کی، اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اس پر کفار نے یہ بھپتی کسی تھی کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی اور نعوذ باللہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو یہ خوشخبری دی کہ ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر خیر کثیر کا نام ہے۔ کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے فوعل کے وزن میں، الکوثر اس کا وزن کیا ہے؟ فوعل، اور فوعل مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کسی بھی شے کی کثرت یا اس کی قدر، اونچا مقام یا اس کا پرخطر ہونا یہ بیان ہوتا ہے۔ فلاں چیز بہت بڑی تعداد میں ہوگی تو اس کا اظہار یہ فوعل کے وزن پر کیا جا سکتا ہے۔ فلاں چیز بڑی قدر والی ہوگی، بڑی رتبے والی ہوگی تو اس کا اظہار بھی فوعل کے صیغے سے کیا جا سکتا ہے۔ یا فلاں چیز بڑی پرخطر ہوگی تو اس کی خطورت سے آگاہی بھی فوعل کے وزن سے دی جا سکتی۔ جہر کا معنی اونچائی یا ایک چیز کا اظہار، اور جوہر کا معنی بہت زیادہ اظہار، بہت چمکدار موتیوں کو جوہر کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ مبالغے کا معنی جوہر اور کوثر دونوں کا وزن فوعل۔ یہ ایک شخص اگر کثیر النوافل ہو اور کثیر التطوعات ہو اس کو نوفل کہا جا سکتا۔ نوفل نفل سے ہے، اور نوفل بہت نفل ادا کرنے والا شخص، تو نوفل مبالغے کا صیغہ اسی وزن پر الکوثر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا۔ اگر اس کا معنی حوض ہے تو یہ بہت ہی خیر کثیر کا حامل، جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اور احادیث میں اس حوض کے مواصفات وارد ہیں۔ ان حدیث کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ حافتاہ خیام اللؤلؤ، اس حوض کے دونوں طرف موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور اللہ بڑی تکریم دے گا ان لوگوں کو جو اس حوض پر وارد ہوں گے۔ موتیوں کے خیمے اس حوض کے دونوں طرف ہوں گے، مسکن اظفر، اور جو نیچے مٹی ہوتی ہے نہر کے نیچے یا حوض کے نیچے، حوض کوثر کی مشک کی مٹی ہوگی جس کی خوشبو اس پانی میں شامل ہوگی۔ مسیرت و شہر،
اس حوض کی لمبائی 1 مہینے کی سفر کی مسافت کے بقدر، 1 مہینہ کوئی شخص چلتا رہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ سفر کس چیز پر ہو، گھوڑے پر ہو یا ہوائی جہاز پر ہو یا پیدل ہو۔ اگر پیدل بھی ہو تو 1 ماہ میں انسان 3-3.5 ہزار میل طے کر سکتا ہے۔ یہ اس حوض کی لمبائی ہے، اور چوڑائی بھی لمبائی کے برابر۔ ایک حدیث میں عرضہ شہر، ان کے الفاظ بھی ہیں، جس کی چوڑائی بھی لمبائی کے برابر ہوگی۔ اور ایک حدیث میں حوض کوثر کی لمبائی کا ذکر ہے، 2 جگہوں کا آپ نے ذکر کیا، ایلہ اور جحفہ، یعنی ایلہ سے لے کر جحفہ تک جو فاصلہ بنتا ہے، اتنا فاصلہ حوض کوثر کا ہوگا، اتنی اس کی لمبائی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں عدن سے عمان تک، عدن اور عمان یہ دونوں معروف ملک ہیں، تو عدن سے عمان تک جو فاصلہ ہے، اتنا یہ حوض کوثر کی لمبائی ہوگی، مانا بہت بڑا حوض ہوگا۔ اور فرمایا کہ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں برف سے زیادہ سفید ہوگا، جو برف آسمان سے گرتی ہے، اور کبھی آپ نے دیکھی ہو پہاڑوں پر برف جمی ہوئی تو اس کی سفیدی جو ہے وہ ناقابل مثال ہوتی ہے، تو حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں احلی من العسل کے الفاظ ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ریحہ اطیب من المسک، کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ میں کیزان ہو کا نجوم السماء، اور جو اس کے آب خورے ہوں گے، وہ پیالے یا جام جن میں یہ پانی بھر کے پیش کیا جائے گا، ان پیالوں کی، ان آب خوروں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اندھیری رات ہو اور بیچ میں بادل حائل نہ ہو تو کس طرح وہ ستارے آپ کو کثرت سے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح حوض کوثر پر آب خورے موجود ہوں گے جن میں جام جو وہ پانی بھر بھر کے پیش کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں من شرب منہ لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، جس شخص کو اس حوض کا 1 گھونٹ نصیب ہو گیا تو اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ یہ دن جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ٹھنڈک حاصل کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہوگی، تو اس حوض کوثر کے پانی کا 1 گھونٹ جو ہے وہ اتنا کفایت کر جائے گا کہ اگر 50,000 سال بھی اس میدان میں کھڑا ہونا پڑا تو پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ فرمایا کہ اول الناس وروداً فقراء المہاجرین، سب سے پہلے میرے اس حوض پر جو لوگ وارد ہوں گے وہ فقراء مہاجرین ہیں۔ فقراء مہاجرین وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا شرف عطا فرمایا، اور جن کی زندگی فقر میں گزر گئی۔ وہ اسلام کا پہلا دور تھا جو فقر سے بھرپور تھا، بعد میں فتوحات ہوئیں، لیکن بہت سے لوگ فتوحات کے دور سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے یا شہید ہو گئے۔ تو یہ فقراء مہاجرین، فرمایا کہ الشعث رؤوسا، جن کے سروں کے بال اکثر پراگندہ رہتے تھے، الدانس ثیابا، اور کپڑے اکثر میلے رہتے تھے، لا ينكحون المتنعمات، اور ان کی شادیاں مالدار گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی، مالدار لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، ان کو بیٹی کون دے گا، تو اکثر ان کی شادیاں مالدار گھرانوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ ولا يفتح لهم الصدد، اور ان کو راستہ نہیں دیا جاتا تھا، گھروں میں داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ اور نعوذ باللہ من بعض جو کچے عقیدے کے لوگ کہ ان کو اگر گھر میں لائیں گے، راستہ دیں گے تو یہ ایک نحوست کی علامت ہوگی، تو لوگ ان کو راستہ نہیں دیتے تھے اور اپنے گھروں میں داخل نہیں کرتے تھے، اور مالدار گھرانوں میں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلے یہ طبقہ حوض کوثر پر وارد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جزا ملتی ہے ان کے دنیا کے کردار کی بنا پر۔ دنیا میں یہ لوگ فاقے برداشت کرتے تھے اور پیاسے رہتے تھے اکثر، تو اللہ تعالیٰ آج ان کو سب سے پہلے اپنی مہمان نوازی پیش کرے گا، اور حوض کوثر کے جام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور ایک حدیث میں یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گریں گے، یعنی جنت کی نہروں سے پانی صادر ہوگا اور 2 پرنالے اس حوض کوثر میں گریں گے، اور وہ پانی بھی حوض کوثر کے پانی میں شامل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بعض احادیث میں حوض کوثر کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کی عمر کا آخری حصہ تھا اور چند دن آپ کے انتقال کو باقی رہ گئے تھے، تو آپ نے شہدائے احد کی زیارت کی، ان کی قبروں پر گئے، ان کے لیے دعا کی، اور پھر آپ واپس مدینہ مسجد میں لوٹے اور ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کو راوی نے تعبیر کیا کل مودع الاحیاء والاموات، گویا آپ الوداع کہنے والے ہیں زندہ لوگوں کو بھی اور فوت شدگان کو بھی۔ فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ نے شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت کی اور وہاں جا کر دعا کی، اور زندہ کو الوداع آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں لوٹ کر ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما کر۔ اور کل مودع الاحیاء والاموات، گویا آپ احیاء اور اموات کو الوداع کہہ رہے تھے، اور اس موقع پر آپ نے الفاظ بھی کہے تھے کہ انی فارضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا، مانا اب الوداع، اور میری تمہاری ملاقات جو ہے وہ حوض کوثر پہ ہوگی۔ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اشتقنا لاخواننا، کہ ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو گیا، اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا السنا اخوانک، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں اور ہم آپ سے مل رہے ہیں۔ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، دوست ہو، ساتھی ہو۔ اور بھائی کون ہے؟ بھائی وہ جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، اب تک آئے نہیں، آئیں گے اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اخوان میں شامل فرما لے، وہ بعد میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے بن دیکھے۔ تو یہ اس حدیث میں آپ نے حوض کوثر کا ذکر کیا کہ انی فرضکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پہلے پہنچ کر انتظار کروں گا، پہلے میں پہنچوں گا اور پھر تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے حوض کوثر کا ذکر کیا، وہ قابل غور۔ فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے۔ یہ بات آپ نے حجرہ عائشہ سے فرمائی، ممبر تک، مانا حجرہ عائشہ سے لے کر ممبر تک جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغیچہ ہے، اور یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں لگائے گا، بڑے ایک حسن کے ساتھ اور ایک امتیازی شکل میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ممبر علی الحوض، میرا جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پر قائم ہے، میرا ممبر میرے حوض پر قائم ہے، ممبر علی حوض، میرا ممبر میرے حوض پر قائم ہے۔ یہ ارشاد تھوڑا سا غور کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ اعلم، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حوض کوثر پر وارد ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا اہتمام کریں جس پر جو اس ممبر کو جگہ دے رہا ہے۔ یہ ممبر حوض پر ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جنہوں نے اس ممبر کا دنیا میں اہتمام کیا۔ ممبر پر اہتمام کرنے کا معنی، ممبر جو مرکز ہے بیان حق کا، نشر کتاب و سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات کا، جنہوں نے اس ممبر سے بیان ہونے والی تعلیمات اور کتاب و سنت کو اپنا لیا، انہیں اللہ رب العزت حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا،
اور جن لوگوں کے تعلقات میں ملاوٹ آ گئی، فلاں کا قول، برادری، ماں باپ، آباء و اجداد، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں امام، ملاوٹ آ گئی، تو یہ بدعتی لوگ حوض کوثر سے محروم. اور اس کی تفصیل بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہے. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس حوض پر کچھ لوگ آئیں گے لیکن اختلجوا دونی، میرے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، رک جاؤ، تم آگے نہیں جا سکتے، تم اس حوض کے قابل ہی نہیں، ان کو روک لیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی، میری امت ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی بدعتیں جاری کی. یہ بدعتی لوگ ہیں. وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دیں، مگر ان کے عمل میں بدعات شامل تھی، ان کے منہج میں بدعات شامل تھی، ان کے عقیدے میں بدعات شامل تھی، ان کے علائق میں بدعات شامل تھی. یہ اس حوض کوثر کے قابل نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، یہ سازش کی، بدعات کو شامل کر کے دین کو تبدیل کرنے کی سازش کی. دین تبدیل نہیں ہو سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس دین کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کوئی دنیا کی طاقت دین کو تبدیل نہیں کر سکتی. انہوں نے کوشش کی، یہ سازشیں کی، انہیں مجھ سے دور کر دو. وہ نبی جو امت کی شفاعت کا حریص ہے، امت کی بخشش کا حریص ہے، بدعت اتنا بدترین عمل ہے کہ آپ فرمائیں کہ دور کر دو ان کو، میری نظروں سے اوجھل کر دو. تو ان دونوں حدیثوں کا مضمون ملتا ہے. ممبر علی حوضی، کہ میرا ممبر میرے حوض پر قائم ہے. تو کل اگر حوض چاہیے تو میرے ممبر کو پکڑ لو، اس کی تعلیمات کو پکڑ لو، اس پر جو نشر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اسے تھام لو. اور اس کی تفصیل یہ حدیث بن سکتی ہے جس میں قیامت کے روز اہل بدعت کو دھتکار دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. جس کا معنی یہ کہ حوض کوثر پر اہل السنہ، نبی علیہ السلام کے سچے پیروکار، جن کی نمازیں، روزے، منہج، سیاست، عقیدہ، میل جول، سب کا سب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھا. کسی مسئلے میں، کسی امر میں وہ دین سے خارج نہیں تھے. ادخلوا فی السلم کافہ کی تعبیر تھے. وہ لوگ اس پر وارد ہوں گے. تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. خیر کثیر بھی ہو سکتا ہے. اصل میں بعض مشرکین نے، جن میں عاص بن وائل اور ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ وغیرہ سب شامل تھے، اور یہودی کعب بن اشرف، انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی خیر نہیں، اولاد تو ان کی بچتی نہیں، نہ ان کا نام باقی رہے گا، نہ ان کی نسل باقی رہے گی، اور جلدی ان کا نام، ان کی شہرت مٹ جائے گی، اور کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر کی بشارت دی، اور اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، جو آپ کی تسلی اور تشفی کا اور امت کے اطمینان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. 50,000 سال کا وہ دن، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج کروڑ میل کا فاصلہ ہے، اور گرمی دیکھ لو باہر جا کر. جب یہی سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور سورج بھی دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا، جس کو اور زیادہ گرم کیا جائے گا، تو کیا نیچے شدت اور حدت ہوگی اور کتنی تیزی ہوگی. اس وقت یقیناً جبکہ پورے میدان معاشر میں کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، نہ کوئی اور ٹھنڈک کا سامان، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی پنکھا، اور نہ کوئی مشروبات، کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ ایک حوض ہے بس، یا پھر اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ سایہ، یا اللہ کے عرش کا سایہ، وہ سایہ ہوگا یا حوض کوثر کا پانی ہوگا. یہ عظیم الشان بشارت ہے. اس بشارت پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر،
یہ فا برائے تعقیب ہے، تعقیب، یا فا سببیہ، یہ فا کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یعنی ہم نے آپ کو کوثر دیا، اب اس کے بعد تعقیب، تعقیب کا معنی اس کے بعد کیا کرنا ہے، میں نے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنی عظیم الشان نعمت پر. اور شکر کیسے ادا کریں؟ فصلی، پس آپ نماز پڑھیے. تو یہ فا سبب کی بھی ہو سکتی کہ آپ کو حوض کوثر دیا، اس سبب سے آپ نماز پڑھیے. لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے. اور وہی قابل قبول ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. نماز یا قربانی اور پوری حیات اور پوری ممات، زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے. نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے اپنے رب کے لیے. جو بدنی عبادات ہیں ان کی سردار نماز ہے، اور جو مالی عبادات ہیں ان کی سردار قربانی. اسی لیے حج بڑی بہترین عبادت ہے. نبی رسول سے پوچھا گیا کہ افضل حج کیا ہے؟ فرمایا کہ السج والعج، افضل حج دو چیزوں کا نام ہے، ایک اچھی قربانی دینے کا نام ہے، اور دوسرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر اور تلبیہ پڑھنے کا نام، بلند آواز سے اور اچھی قربانی. تو افضل حج میں بھی قربانی شامل ہے. تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے اظہار شکر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے یہ عظیم الشان نعمت الکوثر عطا فرمائی ہے. تو اظہار شکر کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے لربک، اپنے رب کے لیے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کی شہرت کا حصول مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو. ان شانئک هو الابتر، شانئک اسم فاعل کا صیغہ، اور یہ مضاف مفعول کی طرف، یہ کا ضمیر مفعول ہے. باب شنع یشنع، شانئ، شنع یشنع، فهو شانئ اے الذی یشنعک. تو کا یہ جو ضمیر ہے محل نصب میں ہے، اصل مفعول واقع ہو رہی ہے. ظاہری ترکیب میں یہ مضاف مضاف الیہ ہے، شان مضاف اور کا مضاف الیہ، لیکن حقیقی طور پر کا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے. یشنعک، شان کا معنی عیب لگانے والا، گالی دینے والا، دشمنی کرنے والا. بے شک بلا شبہ شانئک، آپ کا دشمن یا آپ سے دشمنی کرنے والا، هو الابتر، وہی ابتر ہے، وہی ابتر ہے. ابتر یہ بترن سے ماخوذ، اور بترن قطع کو بولتے ہیں، قطع ٹکڑا، کیونکہ ٹکڑا اصل سے جدا ہوتا ہے، اس لیے ابتر کا معنی مقطوع، جدا کیا ہوا، توڑا ہوا. اور اہل عرب ابتر اس شخص کو بولتے ہیں لا عاقب لہ، لا ولد لہ، جو لا ولد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جس کی کوئی نسل نہ ہو. کہ جو لوگ آپ کو مطعون اور متہم کر رہے ہیں اور آپ کی عیب جوئی کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور کوئی آپ کی اولاد نہیں آگے بڑھے گی، وہی ابتر ہیں، وہی لا ولد ہیں، وہی لا عقب ہیں، انہی کی نسل ختم ہو جائے گی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے اور یہ زمانہ بھی شاہد ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، آپ کا نام اب تک روشن ہے. جہاں جہاں اللہ کا نام گونجتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام بھی گونجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی اولاد بھی حسن حسین رضی اللہ عنہما کے توسط سے منتشر پھیلی ہوئی ہے دنیا بھر میں. تو آپ کے عقب بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، رفعت شان بھی موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے، جن میں ایک وعدہ حوض کوثر کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اس کے برعکس آج کوئی نام نہیں ہے عاص بن وائل کا، ابو جہل کا، امیہ بن خلف کا، ولید بن مغیرہ کا،
نہ ان کی نسل کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کی اولاد کا کوئی ذکر ہے. ان کے نام و نقوش مٹ چکے ہیں، نہ عتبہ کا، نہ شیبہ کا، نہ کعب بن اشرف کا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہے. سب کے نام مٹ چکے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نصف النہار کے سورج سے بڑھ کر بھی روشن، واضح، اجلا اور عیاں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں حرف بحرف پورے ہوئے. اور یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. احسنت، جزاک اللہ خیرا. یہ سورہ الکافرون، سورہ الکافرون، اور یہ نام بھی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، قل یا ایھا الکافرون. تو اس پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بالاتفاق. اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا ایک سبب، ایک قصہ ہے. کچھ مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آئے. امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ قصہ نقل کیا ہے. ان مشرکین میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور امیہ بن خلف تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام سے ایک میٹنگ کی. کہا کہ ہو سکتا ہے جو دین ہمارا ہے وہ سچا ہو اور آپ کا دین سچا نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا دین ہے وہ سچا ہو اور ہمارا سچا نہ ہو. تو چلے ایک معاہدہ کر لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، تاکہ ہر حال میں جو خیر ہے وہ نصیب ہو جائے. اور یہ ایک مشترکہ ایک لاہ عمل اس طرح کر لیتے ہیں، جو آپ کا رب ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور اگر یہ حق ہے تو اس حق میں ہم بھی شامل اور آپ بھی شامل. یا جو ہمارے رب ہیں ان کی آپ عبادت کر لیں، اور اگر وہ حق ہے تو ہم بھی شامل آپ بھی شامل. تو اس عقد میں دونوں کا فائدہ ہے. تو کیوں نہ اس طرح ہم جو ہے وہ طے کر لیں اور اس پر ایک ایگریمنٹ کر لیں اور ایک عقد کر لیں، تحریر کر لیں. تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ عام طور پہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرتا ہے کفار کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگو. لیکن آج ان کی پیشکش اتنی شرمناک تھی اور اتنی غلیظ اور گندی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کھلم کھلا کافر کہہ کر پکارا. یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو. انہیں کھلم کھلا ان کو کافر کہا، اور اس خطاب میں ہی ان کی اس پیشکش کی تحقیر، تذلیل اور اس کا انکار موجود ہے. یہ سورہ کافرون بڑی عظیم الشان سورت ہے. نبی علیہ السلام سے اس سورت کا پڑھنا مختلف مواقع پر ثابت ہے. مثلا فجر کی 2 سنتوں میں آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے کم از کم 25 مرتبہ نوٹ کیا ہے، 25 بار،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، یعنی 25 بار میں نے یہ نوٹ کیا ہے. مانا کثرت سے، اگر ہمیشہ نہیں تو کثرت سے آپ فجر کی سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ وتر کی جو 3 رکعات ہیں، ایک رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورہ اعلی، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص. وتر کی جو ہیں وہ ان 3 رکعات. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی ایک حکمت اور بڑا ایک توحید کا خزانہ موجود ہے. صبح کی سنتوں کا عمل یہ دن کے اعمال کا آغاز ہے. دن کے اعمال کا آغاز، یعنی فجر طلوع ہو چکی تو پہلا کام کیا؟ 2 سنتیں. یہ دن کے اعمال کا آغاز. پھر دن بھر آپ نے گزارا اور رات کی نماز عشاء، اور عشاء کی نماز کا آخری عمل وتر. تو یہ دن کے اعمال کا اختتام. تو آغاز بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ اور دن کا اختتام بھی ان 2 صورتوں کے ساتھ، جو کہ توحید کی صورتیں ہیں. توحید کی صورتیں ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. فرماتے ہیں کہ لیس فی القرآن اشد غیظا لابلیس من هذه السورہ. پورے قرآن میں ابلیس کے لیے غصہ اور ناراضگی کی سب سے بڑی یہ صورت ہے. جس صورت کو پڑھ کر ابلیس زیادہ ناراض ہوتا ہے، زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور اس کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ غصے میں آتا ہے، یہ صورت. جب انسان سورہ کافرون پڑھے تو سمجھو کہ وہ ابلیس کو زبردست کوڑے مار رہا ہے، ٹھکائی کر رہا ہے، اس کی پھینٹی لگا رہا ہے اس کی، اور وہ اس کو سن سن کر ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ علمنی شیئا اقولہ اذا اویت الی فراشی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجئے کسی ایسی چیز کی، کسی ایسے ذکر کی، جب میں بستر پہ آؤں لیٹنے کے لیے تو کیا پڑھوں. بستر پہ آؤں جب سونے کے لیے رات کو تو کیا پڑھ کے سوؤں. تو سونے کے بہت سے اذکار ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون فانھا براءۃ من الشرک. یہ سورت پڑھ کر سویا کرو. قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ یہ سورت شرک سے برات ہے. یہ سورت آپ نے پڑھ لی، اس دن کے شرک سے آپ بری ہو گئے. شرک کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے جان بوجھ کے کرنا. اگر جان بوجھ کے کیا تو یہ سورت آپ 1000 بار بھی پڑھیں بری نہیں ہوں گے. وہ شرک جو بھول سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، جس کا آپ کو علم نہ ہو سکا، جو آپ نے عمدن نہیں کیا بلکہ بھولے سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس شرک سے آپ کو بری کر دے گا. نبی علیہ السلام اس کے علاوہ طواف کی 2 رکعات میں بھی یہ سورت پڑھا کرتے تھے. جب آپ طواف سے فارغ ہوتے تو 2 رکعات پڑھنی ہوتی ہیں، تو ان 2 رکعات میں بھی آپ یہ سورت 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے. اور ایک قصہ طبرانی میں، معجم طبرانی میں مرقوم ہے کہ نبی علیہ السلام کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. بچھو نے نبی علیہ السلام کو کاٹ لیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان لعنت اللہ علیہ لا یدع مصلیا، یہ غارت ہو جائے، یہ نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، نمازیوں کو بھی ڈس لیتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام اپنے اس زخم پر دم کر رہے تھے. آخر یہ 4 صورتیں پڑھ کر قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ صورتیں پڑھ کر آپ پھونک مارتے جا رہے تھے، دم کرتے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان صورتوں کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دی. ایک حدیث میں ہے کہ یہ صورت ربع القرآن ہے، قرآن کا 1/4 حصہ، مگر یہ حدیث ضعیف ہے. امام حاکم اس کو لایا اپنی مستدرک میں، اس کو صحیح بھی کہا، مگر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر نقد کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف بھی اور منکر بھی، اور بعض راویوں پر جرح کی.
اس لیے حاکم کی تصحیح قابل قبول نہیں ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا تبصرہ جو بعض روات پر جرح کی ہے اس روح سے حدیث ضعیف اور منکر ہے اور ناقابل قبول. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، کہہ دیجئے اے کافرو. کافر طبعا منکر کو بولتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، منکر. اور وہ کلمہ کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کرتا ہے تو اس انکار سے اس کا کلمہ پڑھنا ٹوٹ جاتا ہے. یہ انکار نواقض اسلام میں سے، نواقض ایمان میں سے. اگر وہ کلمہ گو ہے، ایک ہے عمل نہ کر سکنا، یہ ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے سراسر انکار ہی کر دینا. ایک ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا انکار ہی کر دینا. تو یہ انکار موجب کفر ہے. اس انکار سے اس کا جو ایمان اور اسلام ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کروں گا، لا نہیں، اعبد میں عبادت کروں گا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. کیونکہ آپ سے یہ پیشکش ہوئی تھی. کیا یہ ایک عقد ہم تحریر کر لیں، ہم آپ کے رب کو پوچھتے ہیں، صلح بھی ہو جائے گی، اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، جنگیں ختم ہو جائیں گی جو متوقع ہیں، اور پھر اگر ہم حق پر ہیں تو آپ اس میں شامل ہو گئے، آپ حق پر ہیں ہم اس میں شامل ہو گئے، تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. فرمایا کہ نہیں، لا اعبد ما تعبدون، یہ توحید کا مسئلہ یہ کسی شکل تنازل قبول نہیں کرتا. جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. اور چونکہ ان کی پیشکش اس قدر خطرناک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ ذکر کیا. اس کو بولتے ہیں تکرار. یہ تکرار برائے تاکید، یعنی تکرار فضول نہیں بلکہ یہ تکرار برائے تاکید. مزید اس کلام کو موقت کرنے کے لیے ان جملوں کو دوبارہ دہرایا. پھر سن لو کان کھول کے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نہیں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی اور میرے لیے دین، دینی اصل میں دینی میرا دین. یا کو حذف کر دیا گیا، یعنی آیات کے یعنی مناسبت سے جو آیات کا ایک وزن جو اس کا اخیر ہے توقف کے لیے، وقف کے لیے یا کو حذف کر دیا. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دینی اور میرے لیے میرا دین ہے. جیسے ایک مقام پر لنا اعمالکم ولکم اعمال، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل ہمارے لیے ہمارا عمل. دین کا ایک معنی اور ہے، اور وہ ہے جزا. جو تم کر رہے ہو اس کی جزا جو تمہاری وہ تمہیں ملے گی، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کی جزا جو ہماری ہے وہ ہمیں ملے گی. اور جزا خیر بھی ہے، جزا شر بھی ہے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جو کہ توحید ہے، اس کی جزا خیر ہے، وہ خیر ہمیں حاصل ہوگی، عطا ہوگی. اور تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ سب شرک ہے، اور شرک کی جزا شر ہے. تو تمہارے لیے وہ جزا ہے جو شر پہ مشتمل ہے، اور ہمارے لیے وہ جزا جو خیر پر مشتمل. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اس پر قائم رہو، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم اس پر قائم رہیں گے. یہ ہے اثبات بعد النفی. یہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، سب نفی ہے، عبادت کا انکار ہے. اور آخری جملہ عبادت کا اثبات. جس کی عبادت تم کر رہے ہو کرتے رہو، جمے رہو، تمہاری مرضی، تمہیں دعوت دے دی گئی، حجت قائم کر دی گئی. اور جس کی عبادت ہم کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے.
اور کبھی اس سے تعطل اختیار نہیں کریں گے، توقف اختیار نہیں کریں گے، تو نفی کے بعد اس بات ہم اپنے اس توحید پر، عقیدے پر قائم رہیں گے. جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر ایک قول کے خاتمے کے طور پہ حجت قائم کرنے کے لیے کہہ دو کہ تمہارے لیے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. جو عمل میں کرتا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. اظہار لا تعلقی، اور یہ عقیدہ الولاء والبراء کی ایک انتہائی اونچی چوٹی ہے. ہم تم سے بھی بری، اور تمہاری عبادت سے، تمہارے دین سے، تمہارے نظام سے، ہر چیز سے بری. الولاء والبراء، برا کا معنی مشرکین سے اظہار برات، اظہار لا تعلقی اور اظہار ناراضگی کر دیا جائے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں تمہیں ہم نے واعظ کیا، تم نے نہیں مانا، لہذا جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں مبارک ہو. لیکن ہم اپنا اس عقیدہ واضح کرتے ہیں، دہرا دیتے ہیں کہ جو ہمارا عمل ہے ہم اس پر قائم ہیں، اور جو تمہارا عمل اس سے ہم لا تعلق ہے، بالکل لا تعلق. اس میں فائدہ ہے، یعنی اس لا تعلق کے اظہار میں فائدہ ہے. ایک ہے توحید کو اختیار کرنا، اور ایک ہے شرک سے برات. اگر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو اللہ ان دونوں کی قدر کرے گا. آپ نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کا یہ عمل توحید ہے، یہ نماز قابل قبول ہے. دوسرا، آپ کے دل کی دو کیفیتوں اگر وہ موجود ہیں دیکھی جائیں گے کہ آپ کے دل میں توحید کی تڑپ ہے، توحید کی محبت ہے، تو نماز قبول ہو گئی. اور ساتھ ساتھ جو توحید کی محبت ہے وہ بھی نوٹ ہو گئی. بندے نے نماز پڑھی میرے لیے، اس کا اجر. اور بندے کا دل محبت توحید سے لبریز ہے، یہ بھی لکھو. اسے بھی تولا جائے گا قیامت کے دن. اور بندے کے دل میں شرک سے نفرت ہے شدت کی، یہ بھی لکھو، اسے بھی تولا جائے گا. یہ جو اظہار برات ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا قیامت کے دن وزن ہوگا. اس لیے ہمیشہ ہر عمل کے تعلق سے یہ دو نقطے ساتھ ساتھ ذہن میں رہیں. دیکھیں بعض مقامات پر ان اجر کا ذکر ہے نا 10 گنا، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو بڑھا بھی دے. یہ 700 گنا کس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے اور بڑھا دیتا ہے؟ وہاں کو اجر کی کمی تو نہیں. یہ وہ امور ہیں جو جانبی امور، جو اجر کے اضافے کا سبب بنتے. بندے نے عمل کیا سنت کی اتباع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یہ عمل مقبول ہو گیا. اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں توحید کی تڑپ اور محبت ایک بڑی طلب ہے. یہ جو توحید کی شدت محبت یہ بھی شمار ہوگی. اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں شرک کی نفرت، مذمت اور شرک کا انکار، برات، یہ بھی لکھو. تو قیامت کے دن آپ کا نماز پڑھنا وزن ہوگا اس کا، اور ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں اضافی جس کو ساتھ تولا جائے گا. پھر وہ اجر کہاں تک پہنچتا ہے؟ 700 گنا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنی شدت محبت توحید کی ہوگی اور جتنی شدت شرک کی نفرت کی ہوگی اتنا پیمانہ اجر کا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ثواب کو جہاں تک چاہے لے جائے، اس کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ساتھ فرمایا لی عملی ولکم عملکم، ایک ہے میرا عمل، ایک ہے تمہارا عمل، میں اپنے عمل پر قائم ہوں، یہ عمل کا اجر. اور وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اس کی مذمت، نفی، اس کا انکار. تو ان چیزوں کو دیکھ کر
عمل کو تولا جائے گا، اس کا ثواب لکھا جائے گا. تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا ہے، ایمان کی کڑیاں ہیں، ایک کڑی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ ساری کڑیاں مل کر ایمان بنتی. اور سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. تو یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے، توحید ہے، توحید سے محبت اللہ کے لیے، مقابلے میں شرک ہے، شرک کی نفرت اللہ کے لیے، اگر یہ پیدا ہو جائے تو یہ اوثق علی الایمان ہے، سب سے مضبوط کڑی ہے. سنت ہے، سنت کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے. انسان کوئی عمل کرے ہی نہ جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، اور سنت کے مقابلے میں بدعت، بدعت کی مذمت، شناعت، نفرت، بدعت سے برات، یہ بھی کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا. یہ جانبی امور، محبت سنت کا بھی وزن ہوگا اور نفرت شرک کا بھی وزن ہوگا. اس طرح ہر عمل اسی طرح تولا جائے گا اس کا اجر. ایک انسان ایک موقع پر سچ بولتا ہے اور اس کے دل میں سچائی کی طلب ہے، سچائی کی محبت ہے، اور اسی طرح جھوٹ سے نفرت ہے، تو اس کا یہ ایک عمل وزن ہوگا ان دو حقائق کے ساتھ کہ اس کے دل میں سچائی کی بڑی طلب ہے، وہ بھی لکھو، اور جھوٹ کی نفرت ہے، وہ بھی لکھو. تو اس طرح ایک عمل، ایک بندہ مومن اس عمل کو بڑھا سکتا ہے، اس کے اجر کو، ثواب کو، اتنا کہ انسان کے تصورات سے ماورا. تو یہاں انکار بھی اور نفی بھی ہے. لا اعبد ما تعبدون انکار نفی، اور لکم دینکم ولی دین اس بات، ہم اس پر قائم ہیں. اسی طرح انکار پر بھی قائم. جتنا شد و مس یہ دونوں چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا بندہ مستحق ہوگا. جی اقرا یا بدیع الدین. کیا ہو گیا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. یہ سورۃ النصر ہے اور یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے، اذا جاء نصر اللہ. اور یہ سورت بالاتفاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بلکہ ان آخری مکمل سورت یہ نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ. اس کے بعد مکمل سورت کوئی نہیں اتری. ہاں کچھ آیات اتری ہیں لیکن مکمل جو سورت جو آخری نازل ہوئی وہ یہ سورۃ النصر ہے. ایک آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخری آیت ہے. یہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام 60 دن زندہ رہے تھے، 2 مہینے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اور یہ آیت کریمہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام 21 دن زندہ رہے اور پھر آپ پر مرض کا حملہ ہوا اور پھر آپ کا انتقال ہوا. تو الغرض یہ سورۃ النصر جو ہے یہ آخری سورت نازل ہوئی اور یہ منا میں اتری تھی، منا میں، میدان منا میں دوران حج. اور ایک قول اوسط ایام التشریق، ایام تشریق کے وسط میں. ایام تشریق 3 ہیں، یوم النحر، 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں.
تو اس کا وسط جو ہے وہ 12 ذوالحجہ بنتا ہے. تو 12 ذوالحج کو یہ صورت نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پر. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد، جب آ گئی نصر اللہ، اللہ تعالی کی مدد، والفتح اور فتح. نصرت اور فتح جب آ گئی، یہ تکرار نہیں ہے. نصر کا معنی اور ہے، فتح کا معنی اور ہے. نصر نصرت یعنی سبب ہے. یہ فتح کیوں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو نصر اللہ یہ سبب ہے اور الفتح مسبب ہے. ان فتح حاصل ہوتی ہے اللہ کی نصرت سے. تو اس لیے نصر اور ہے، فتح اور ہے، تکرار نہیں ہے یہ، بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. جب آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور دیکھا آپ نے لوگوں کو، یا دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، افواج، فوج در فوج. افواج یہ فوج کی جمع بمعنی گروہ. فوج کا معنی گروہ یا جماعت، اور افواجہ کا معنی گروہ در گروہ یا جماعت در جماعت. اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اپنی آنکھوں سے آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت. الفتح سے مراد فتح مکہ، الفتح سے مراد فتح مکہ. اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی. فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ. اس لیے الفتح کا جو ال ہے یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے اور اس سے مخصوص فتح مراد اور وہ فتح مکہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الفتح کا ال جو ہے یہ ضمیر سے عوض ہے، ضمیر سے بدل ہے. اصل جملہ یوں ہے اذا جاء نصر اللہ وفتحہ، وفتحہ. تو ضمیر کو حذف کر کے ال اس کے بدلے میں لے آئے. یہ ال عوضیہ ہے ضمیر سے. اور ایک قول یہ کہ نہیں، اصل جملہ اس طرح ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح منہ، ضمیر بھی آ گئی اور ال کا معنی بھی ادا ہو گیا. یعنی عام فتح نہیں بلکہ مخصوص فتح. کون سی فتح؟ فتح مکہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس شہر میں آپ دوبارہ آئیں گے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا اور ہجرت پر مجبور کیا گیا. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس شہر میں دوبارہ آپ آئیں گے. اور آپ آئے، داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا. وہ قصہ معروف ہے، تقریباً 8ویں صدی ہجری میں. اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فتح مکہ دیکھ لیا. جو عرب کے قبائل تھے اطراف میں، مختلف شہر تھے اور اطراف میں بستیاں تھیں یا قبائل جو تھے وہ سکونت پذیر تھے، جیسے یمن ہے، بحرین ہے، عمان ہے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے تو دیکھتے ہیں آتے ہی نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ورنہ مکہ تو وہ علاقہ ہے اور مکہ کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو فتح کرنے میں ابرا کے ہاتھی بھی فیل ہو گئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں کے جتھے لے کر آیا تھا بیت اللہ کو نعوذ باللہ تہس نہس کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیے.
دنیا نے یہ خبر دیکھی اور سنی، ہکا بکا رہ گئے کہ ابرا کے ہاتھی بھی مکہ والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ بس یہ آخری ایک امتحان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اہل مکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو مان آپ سچے رسول ہیں، جو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اور اگر کامیاب نہ ہو سکے تو نعوذ باللہ آپ جھوٹے رسول ہیں، پھر وہاں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ تمام جو ملحقہ قبائل تھے اسی چیز کے منتظر تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرما دی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اب پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور دنیا نے یہ خبر دیکھ لی، سن لی، اور تمام قبائل نے یہ قصہ اس کا مشاہدہ کر لیا۔ تو پھر اب لوگ آ رہے ہیں، کبھی یمن کا قافلہ آ رہا ہے، بلکہ یمنیوں کا آنا زیادہ نبی علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ یمنیوں کا آنا، فرمایا کہ اتاکم اہل الیمن وہم ارق الناس افئدۃ والینھم قلوبا، اہل یمن آ گئے جن کے دل بڑے رقیق اور نرم ہیں، اور بڑی ان کے دلوں میں خشیت ہے۔ الایمان یمان والفقہ یمان، ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں یمن کی طرف نفس الرحمن کو پاتا ہوں، رحمان کا نفس میں یمن کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ نفس سے مراد بدعات کا رد، جو بھی خباثتیں ہیں غلاظتیں ان کا ازالہ، شرک کی نفی، بدعت کی نفی۔ جس شد و مست سے یمن سے ہوگی، اور کوئی قبیلہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مانا اہل یمن، ان کے دلوں میں اتنا ٹھوس ایمان اور توحید ہوگی کہ وہ لوگ صحیح معنی میں بدعات کو رد کرنے والے ہوں گے۔ نفس کا ایک معنی سانس ہے، نفس وہ معنی سانس، جس کی جمع انفاس آتی، ایک ہے نفس یعنی فا کے سکون کے ساتھ، اس کی جمع نفوس ہے۔ نفس بمعنی ذات، نفس انسانی، اور ایک ہے نفس فا کی زبر کے ساتھ، اس کی جمع انفاس ہے بمعنی سانس۔ ایک ہے نفیس، اس کی جمع نفائس ہے، عمدہ چیزیں۔ لیکن نفس کا ایک معنی اور ہے، طلبہ جانتے ہیں، مصدر ہے یہ باب تفعیل کا مصدر ثانی، نفس ینفس تنفیسا و نافاسا، اس کا معنی زائل کرنا۔ من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی بھائی کی دنیا کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبتیں دور کر دے گا۔ تو نفسہ کا معنی دور کرنا، زائل کرنا۔ تو میں نفس الرحمن، اللہ کا توفیق دینا بدعات کے ازالے کی زیادہ کہاں پاتا ہوں؟ یمن کی طرف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ بڑی شد و مد کے ساتھ سنت سے محبت کرتے ہیں، اور بدعت کی نفرت، بدعت کی مذمت، بدعت کا رد، اہل بدعت کا رد، یہ نہیں کہ بدعتیوں کو قریب بلاؤ، ساتھ بٹھاؤ اور ان کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، کچھ بھی ہو، چاہے ان کا کام آسمان تک پہنچا ہو، لیکن بدعتی مقہور اور ذلیل قوم ہے، وہ کسی قرب کا مستحق نہیں ہے، اس کا قرب آپ کو نقصان دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اہل بدعت کے قریب جانے کو بھاولے کتے کے قریب جانے سے تشبیہ دی ہے۔ بھاولا کتا کیوں؟ اس لیے کہ بھاولا کتا اگر کاٹ لے تو آپ بھی بھاولے بن جائیں گے، ویسا ہی کتا بن جائیں گے، وہ پاگل پن آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کے رگو ریشے میں سرایت کر جائے گا۔ اس طرح بدعتی کا قرب، اگر بدعتی آپ کو ڈس لے تو آپ بھی اسی کی طرح بدعتی بن جائیں گے۔ کوئی ان میں خیر نہیں، اور ان کے قرب کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے ان کے نام کے ساتھ ہزاروں کارنامے لکھے ہوں، مگر بدعتی ہونا ایک ایسا عیب ہے جو ان کی ہر قسم کی توقیر کو اور تعظیم کو باطل کرتا ہے۔ من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الدین،
جو کسی بدعت انسان کی تعظیم اور توقیر کر لے اس نے دین کو ڈھا دیا، اپنے دین کو مسمار کر دیا اس نے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ تو یہ اہل یمن کی تعریف آپ نے کی ان اوصاف کے ساتھ۔ پھر اور قبیلے جیسے بحرین کا قبیلہ، عمان سے قبائل آئے، اور جو بھی یعنی مکہ اور مدینہ کے اطراف میں لوگ تھے وہ سب ان قبائل در قبائل پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من اتبعک علی ھذا الامر، آپ کے کتنے لوگوں نے پیروی کی؟ فرمایا کہ 2 نے، عبد و حر، ایک آزاد اور ایک غلام۔ دن بھر انتظار کر رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان و شوکت دے دی، مکہ فتح ہو گیا، اور اہل مکہ اسی چیز کے منتظر تھے۔ اگر مکہ فتح ہو گیا مانا آپ سچے رسول ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، ہم آپ کی غلامی قبول کر لیں گے۔ اگر فتح نہ ہوا تو مانا یہ سچے اور یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی شرف کے امور ہیں، حجاج کی خدمت ہے، سدانہ ہے، بیت اللہ کی چابیاں ہیں، بیت اللہ کے یہ مجاور ہیں، متولی ہیں، اور یہ سارے یعنی شرف کے خصائل ہیں، تو پھر یہ سچے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا، مدد آ گئی، فتح آ گئی۔ پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اور سبحان اللہ مقرون ہو اللہ کی حمد کے ساتھ، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی ہو اور تحمید حمد بھی ہو، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی۔ یہ فسبح بحمد ربک پر عمل ہے، اور ساتھ واستغفر، اور استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ تواب ہے، تواب۔ اس کا معنی ہم بیان کریں گے۔ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جناب فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ نعیت الی نفسی، نعیت الی نفسی، کہ مجھے میری موت کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سورت جو نازل ہوئی، سورۃ النصر، اس میں بین السطور میری موت کی خبر، اور وہ کئی حوالے سے۔ ایک مشن کیا تھا؟ مکہ فتح ہو اور مکہ میں اسلام نافذ اور غالب ہو جائے، یہ مشن تھا، یہ پورا ہو گیا۔ اور جب کسی مشن پر کسی کو بھیجا جائے اور وہ کامیاب ہو جائے تو اسے واپس بلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا بالخصوص اہل مکہ کی ہدایت کے لیے، اور بالعموم پوری دنیا کے لیے۔ مشن پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ میں اسلام داخل ہو گیا، اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہ رہا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب یہ سورت پڑھی صحابہ کرام پر، سارے صحابہ جمع تھے، حج کا موقع تھا، 1,00,000 سے زائد صحابہ کی تعداد تھی، اور صحابہ خوش ہوئے کہ مشن مکمل ہو گیا۔ مگر بعض صحابہ جن میں عباس کا نام ہے، ابوبکر صدیق کا نام ہے، اور عبداللہ بن عباس کا نام ہے، وہ رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ دن تو یعنی ایک شادمانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نوید دے دی، مکہ فتح ہوا اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، یہ تو شوکت اسلام اور عظمت اسلام کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلانے کی خبر دی، مشن پورا ہو گیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نعیت الی نفسی، کہ مجھے میری موت کا پیغام دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اخبر اللہ تعالی رسولہ بحضور اجلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کی وفات کے وقت کے حاضر ہونے کی خبر دی ہے، کہ آپ کا وقت وفات، وقت رحلت آپ کا قریب آ چکا ہے۔ دوسرا اشارہ
اس امر سے ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب آپ نے کثرت سے 3 کام کرنے. امت کے ساتھ آپ نے 23 سال گزار لیے امت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے. اب جو باقی دن رات بچ گئے ہیں ان میں آپ نے کثرت سے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. اور یہ 3 اذکار آپ نے اختیار کر لینے. ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا. دوسرا اللہ کی تحمید، الحمدللہ الحمدللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اور بھی جملے جو حدیث میں وارد ہیں وہ آپ نے کثرت سے پڑھنے ہیں. واستغفر، اور کثرت سے آپ نے استغفار کرنا ہے. کثرت سے آپ نے استغفار کرنا ہے. استغفار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مطاف یا کسی بھی مشن کا آخری کام ہوتا ہے. ہر مشن کا اختتام استغفار کے ساتھ کرو. وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار هم يستغفرون، کہ جو قیام اللیل کرتے ہیں، رات بھر نفل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جب وقت سحر آتا ہے جو تہجد کا اختتامی وقت ہے تو وہ استغفار کرنے لگتے ہیں. یہ مشن کا اختتام استغفار پر ہو. آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیر لیا، اور سلام پھیر کے آپ نے کیا پڑھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نماز کا اختتام آپ نے استغفار سے کیا. تو اس میں بھی ایک اشارہ، ایک قرینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کے قریب ہونے کا. تو آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں، سجود میں کثرت سے، اور نمازوں کے بعد کثرت سے یہ ذکر جو ہے وہ ان آیتوں کو دیکھ کر بنا لیا اور کثرت سے آپ نے کیا. سبحانک اللہم، یہ ہے فسبح، وبحمدک، یہ ہے وبحمدہ، اور اللہم اغفر لی، یہ ہے واستغفرہ. تو پورا اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ نے یہ ایک ورد یا ایک وظیفہ بنا لیا. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید. تسبیح کا معنی اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے. اس کی تسبیح کرتے رہو، جو کہ بڑا برگزیدہ عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ نصف المیزان، یہ آدھا میزان ہے سبحان اللہ. اگر آپ عمر بھر یہ پڑھتے رہیں اسی عقیدے کے فہم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اجر کے طور پہ آپ کے آدھے میزان کو بھر دے گا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک. اور اس کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا ہے، اس کے شرکاء مقرر کرنا. یہ سب سے بڑا عیب ہے اللہ کی جناب میں، کیونکہ شریک مقرر کرنا یہ نقص کو ظاہر کرتا ہے، کمی کو، نقص کو. آپ دنیا میں اپنے کاروبار میں کوئی پارٹنر کب رکھتے ہیں؟ اپنا پرافٹ کون تقسیم کرتا ہے؟ پارٹنر کب رکھو گے؟ جب آپ میں کوئی کمی ہو، مثلا سرمایہ کی کمی، کاروبار کا حجم بڑا ہے اور سرمایہ کم ہے، چلو کوئی شریک کو پارٹنر دیکھو. بعض وقت افرادی کمی، سرمایہ ہے لیکن افراد کم ہے، انٹرنیشنل کاروبار، میں یہاں دیکھوں، کوئی بھائی ایسا ہو جو وہاں دیکھے، باہر دیکھے، امریکہ دیکھے، برطانیہ دیکھے، افراد کی کمی. تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. جب آپ شراکت دار مقرر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شرکاء کیوں مقرر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میں کیا کمی دیکھتے ہو؟ تو سب سے بڑی کمی اللہ کی غیرت کو دلکارنا، یہ اللہ کا شریک مقرر کرنا ہے. تو آپ تسبیح بیان کریں، ہر عیب سے برات کا اظہار کریں. جتنے شرکاء مقرر کیے گئے میں سب کا انکار کرتا ہوں. شرک کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا. نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے دور میں لوگوں نے شرک کیا، میں ان سب سے بری ہوں. سبحانک، تو پاک ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت کا دور آیا، بہت سے شرکاء، بڑے بڑے نصب اور بت نصب کیے گئے، میں ان کا انکار کروں. سبحانک، تو پاک ہے. نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک شرک کی بڑی صورتیں پیدا ہو گئی
اور قدم قدم پر درگاہیں اور یہ جبے اور قبے اور شرک کی نحوستیں اور غلاستیں، سبحانک تو پاک ہے. اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی شرک کیا جائے گا، سبحانک تو اس سے پاک ہے. یہ دل میں سارے معنی اگر حاضر ہوں تو پھر یہ عمل بڑا بھاری ہوگا. نصف المیزان، ایک بندہ پوری عمر اس فہم پر قائم ہو جائے، اس فہم کے ساتھ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اس سوچ کے ساتھ، تو اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گی. اور وَبِحَمْدِكَ، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حمد کا معنی اللہ تعالیٰ مطلقاً قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل وہ ہے بس، اور کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہو. اس عقیدے کا لازمی ثمرہ یہ ہے کہ جب وہ تعریف کے قابل ہے تو معنی وہی اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور اپنے سارے کاموں میں کامل ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں. تبھی تو وہ حمد کا مستحق ہوگا نا. قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ تمام کے معنی کو سمجھو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تمام کا معنی یہ کہ کوئی مخلوق کسی تعریف کی مستحق نہیں ہے، ہر تعریف کا مستحق اللہ رب العزت. اس کا لازمی ثمرہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں، کسی نام میں، کسی صفت میں شریک نہیں. اگر شراکت قائم کرو گے تو حمد تقسیم کرنی پڑے گی. مثلا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے میں کامل ہے. چونکہ کامل ہے تو عالم الغیب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہی ہر تعریف کا مستحق ہے. یہ عقیدہ ہے. اگر آپ کہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی بھی، فلاں ولی بھی، تو یہ تعریف کی تقسیم ہے. جتنی تقسیم کرو گے اتنا حمد تقسیم ہوگی. جس مخلوق کو آپ نے عالم الغیب بنایا وہ مخلوق بھی حمد کی مستحق ہوگی. تو آپ کے اس فعل سے پہلا انکار الحمدللہ رب العالمین کا ختم ہو گیا. آپ نے اقرار کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق، لیکن آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا فہم اس اقرار کے خلاف ہے. بتاؤ ایمان باقی بچا؟ رزاق اللہ ہے، آپ کہے کہ فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی گنج بخش ہے. انکار ہوگا یا نہیں ہوگا حمد کا؟ یہ بڑا برگزیدہ عقیدہ ہے. حمد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے اور وہ ذات اکیلی ہر حمد کے مستحق ہے، کیونکہ وہ ذات اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں اور کاموں میں اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. جب کوئی شریک نہیں تو پھر ان ساری چیزوں میں وہ یکتا ہے. جب وہ یکتا ہے تو پھر کمال مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب کمال مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہر حمد کا مستحق ہے. بس یہ فہم اگر آ جائے، اس فہم کے ساتھ آپ الحمدللہ پڑھیں یا وہ حمدکا پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ الحمدللہ جو ہے یہ بقیہ آدھا میزان کو بھر دے گا. خالی سبحان اللہ و بحمدہ ہی، یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی ذکر پورے میزان کو بھر دے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو پیارے، زبان پر ہلکے، اور کل اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح اور تحمید کے یہ دو کلمے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے. ام سلمہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام لا یقوم ولا یقعد ولا یجیء ولا یذهب الا قال سبحانک اللہم وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ. آپ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدہ
استغفراللہ واتوب الیہ. تو سبحانک اللہم میں فسبح پر عمل ہے، وبحمدہ میں بحمد ربک پر، اور استغفر اللہ میں واستغفرہ پر عمل ہے. تو آپ چلتے پھرتے پھر یہ ذکر کرتے رہتے اور فرماتے رہتے. انہ کان توابا، بے شک وہی تواب ہے. تواب کے دو معنی، ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا، اس کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ نہیں کر سکتا. تو مانا توبہ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹتی ہے. جب ہم توبہ کر لیں تو توبہ کو قبول کرنے والا اللہ رب العزت. تو تواب کے یہ دو معنی، ایک ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا. تو توبہ اسی کی طرف سے آتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے. تو توبہ کا جو محور اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. چلیں بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورہ کا نام سورۃ اللہب، کیونکہ پہلی آیت میں ایک بندے کا ذکر ہے ابو لہب، تو یہیں سے نام ماخوذ ہے. یا پھر تیسری آیت میں ذات اللہب، یہ جہنم کی صفت ہے شعلوں والی، چنگاریوں والی. یا پھر یہ نام اس تیسری آیت سے ماخوذ ہے. یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی. اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ باہر نکلیں اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے قوم، آپ کی برادری اہل مکہ، انہیں آپ ڈرائیں اور ان تک توحید کا پیغام پہنچائیں. باہر نکلنے کا حکم آ گیا اور عمومی دعوت پیش کرنے کا حکم آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے کوہ صفا کا انتخاب کیا. صفا پہاڑی، جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں تو صفا سے آپ سعی کا آغاز کرتے ہیں، تو صفا پہاڑی پر آپ چڑھے اور چڑھ کر وہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا جو قوموں میں ایک رواج پاتا ہے، وا صباحا کہا آپ نے. کوئی کسی نے کوئی اہم خبر دینی ہوتی صبح صبح یا شام کسی وقت بھی، تو چونکہ مکہ ایک چھوٹی بستی تھی تو وہ بلندی پر چڑھ کر وا صباحا کہتا، مانا لوگوں کو اطلاع کہ کوئی خبر ہے، سب آ جاؤ اپنے گھروں سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ بلند آواز سے پکارا وا صباحا وا صباحا. لوگوں نے آپ کی آواز سنی اور کہا کہ آج پہلی بار محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اہم خبر ہے. کوئی گھر باقی نہ بچا، سب باہر آ گئے. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے صبح یا شام، وہ آیا کہ آیا اور تم پر حملہ ہوا کہ ہوا، میری بات کو سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے بظاہر عداوت نہیں ہے، نہ کسی کے حملے کی توقع ہے،
لیکن اگر تم یہ خبر دو گے تو ہم مان لیں گے. ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے صادق اور امین، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. گو ہماری کسی سے آج کل مخاصمت نہیں ہے، کوئی حرب نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ خبر دیں گے تو مان لیں گے. تو فرمایا کہ انی نذیر لکم بین ید عذاب شدید. پھر سنو میری خبر اس سے بھی سنگین ہے، دشمن کی نہیں بلکہ جہنم کے عذاب علیم کی خبر دے رہا ہوں، عذاب شدید کی خبر. تمہیں ڈرانے آیا ہوں، تمہارے لیے نذیر بن کر آیا ہوں. دشمن سے نہیں ڈرا رہا بلکہ اللہ کے عذاب علیم سے ڈرا رہا ہوں. اس سے بچ جاؤ. بچنے کے لیے کیا کرنا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تو بچ جاؤ گے، فلاح پا لو گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ آپ نے اہل مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور یہ نقطہ آغاز تھا. ابو لہب بھی موجود تھا، اس نے سن کر بڑے غصے کا اظہار کیا. تباً لک سائر اليوم، تجھے اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے. الہذا جمعتنا، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا یہ خبر دینے کے لیے، جھوٹی خبر. اس نے آپ کی بربادی اور ہلاکت کی بد دعا کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. یہ تب تا با اس کا مادہ ہے تبن، جس کا معنی ہلاکت، بربادی. جیسے وما کید الکافرین الا فی تباب، وما کید الکافرین الا فی تباب، کہ کافروں کی ہر تدبیر ہلاکت اور بربادی پر ہے، اپنی ان کی بربادی، اپنی ان کی ہلاکت. ابو لہب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا چچا، اس کا نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب. یہ عبد المطلب کا بیٹا تھا اور عبد المطلب اللہ کے پیغمبر کا دادا. تو ابو لہب اس کا نام عبد العزیٰ. ابو لہب اس کی کنیت تھی، لہب اس کے بیٹے کا نام نہیں ہے. لیکن لہب بولتے ہیں آگ کے دہکتے ہوئے انگارے کو. اس کا رنگ چہرے کا جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے، سرخ، بڑا خوبصورت، جیسے ابھی اس سے شعلہ بھڑک اٹھے. اس لیے اس کی کنیت ابو لہب رکھی گئی کہ سرخ و سفید چہرے والا ابو لہب. لیکن نام اس کا کیا تھا؟ عبد العزیٰ. عزیٰ ان کا بت تھا، اس بت کے نام سے عبد العزیٰ بن عبد المطلب. نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور سب سے زیادہ دعوت توحید میں مخاصمت اور مزاحمت ابو لہب نے کی تھی. یہ سوق ذی مجاز میں یہ طارق بن عبداللہ المحاربی فرماتا ہے کہ میں نے دو افراد کو دیکھا، ایک نوجوان اور ایک بوڑھا. جو جوان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور جو بوڑھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو پیچھے سے پتھر مار رہا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ پاگل ہے، مجنون ہے، یہ اس کی بات نہ سنو، اور پتھر مار رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو آگے جوان جا رہا ہے اس کی ایڑیاں خون آلود ہو چکی تھیں، مگر وہ بڑے صبر اور ہمت کے ساتھ، چونکہ ایک بازار کبھی کبھی لگتا تھا، اس بازار میں عامت الناس کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. تو میں نے کسی واقف حال سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو کہا کہ جو اگلا شخص ہے وہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی توحید کا پیغمبر ہے، اور جو پیچھے بوڑھا شخص ہے وہ اس کا چچا ابو لہب ہے، تو اسلام سے محاربت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے اور کامیاب نہ ہو پائے بلکہ برباد اور تباہ ہو جائے.
برباد اور تباہ ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو فائدہ نہ دے، اور جو اس نے کمایا ہے وما کسب، اور جو اس کا کسب ہے. مال میں سرمایہ بھی ہے اور اولاد بھی ہے. مال ہو، اولاد ہو، سرمایہ ہو، اس کے کسی کام نہ آئے. اور جو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہے، ہمیشہ کی ذلت، اس کو وہ ٹال نہ سکیں. ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال و اولاد، مال و ذر اور اولاد اس کی کفایت نہ کر سکے، بچا نہ سکیں، اس کے کام نہ آ سکیں. وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اس کے جانور اور اس کے اونٹ اور بکرے اور جو بھی اس کی کمائی ہے، اس کے کسی کام نہ آ سکے. یعنی اس کی بربادی اور اس کی دنیا کی بربادی اور اس کے اہل و اولاد کی بربادی. اور تیسری خبر یہ تھی سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا. سیصلی بمعنی سیدخل، ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلوں والی، بھڑکتی آگ، ان قریب اس میں داخل ہوگا. اور چوتھی خبر ومرأۃ، اس کی بیوی بھی. ومرأۃ یہ رفیع حالت ہے اور اس کا عطف ہے یصلا کی ضمیر پر، یعنی یصلا ہوا وامرأتہ، یعنی وہ بھی داخل ہو یا ہوگا اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی آگ ہے. تو اس کا یہ مال، اس کا یہ کسب نہ اس کے کام آئے گا نہ اس کی بیوی کے کام آئے گا، بلکہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے. جو حمالۃ الحطب ہے، ایندھن اٹھانے والی، حمالہ کا معنی اٹھانے والی، حمالہ اسی سے حاملہ عورت جو حمل اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے. تو حمالہ اٹھانے والی، یہ مزید مبالغے کا صیغہ ہے. الحطب ایندھن. حمالۃ الحطب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی. حقیقی معنی اور مجازی معنی. حقیقی معنی یہ کہ واقعتاً اپنے کندھے پر، اپنی پشت پر یہ حطب یعنی ایندھن اٹھانے والی ہے. یہ حقیقی معنی. کیوں اٹھاتی ہے؟ اس کی دو صورتیں یا دو اسباب ہیں. ایک یہ کہ یہ ایندھن اٹھاتی جس میں کانٹے بھی ہوتے، جھاڑیاں بھی ہوتی، اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھاتی تاکہ اندھیرے میں جب آپ بیت اللہ آئیں نماز کی ادائیگی کے لیے تو یہ کانٹے آپ کو نقصان دیں. یہ حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی اور یہ کانٹے اور کوڑا کر کے اٹھانے والی، تاکہ نبی علیہ السلام کے راستے کو گندا اور پراگندہ کرے اور یہ کانٹے آپ کو نظر نہ آئیں اور آپ کی ایذا کا سبب بنے. دوسرا اس کا جو حقیقی معنی کہ واقعتاً اپنے کندھے پر ایندھن اٹھاتی تھی، یعنی اس میں مال کا حرص آ گیا تھا. مال کی حرص، لالچ، باوجود کہ مالدار تھی. یعنی مالدار شخص اگر اس ذلت پر آ جائے کہ گھر اس کا بھرا ہوا سونے اور چاندی سے اور مال و دولت سے، مگر اتنی حرص اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ لوگوں کا ایندھن اٹھا رہی ہے تاکہ ان سے مزدوری وصول کرے، یا ایندھن کاٹ کاٹ کے لا رہی ہے تاکہ اس کو بیچے. تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کی اور ایسا کام کرنے کی جو وہ لوگ کرتے ہیں جو فقیر ہوں اور تنگ حال ہوں، تنگ دست ہوں. تمہارے پاس مال کی فراوانی اور تمہارا شوہر سردار اس مکہ کی وادی کا اور سردار کی بیوی ایندھن اٹھا رہی تاکہ اس کو بیچے یا ایندھن اٹھا کے کرایہ وصول کرے. اس قدر اس کے دل میں مال کی حرص آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا دنیا کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتی تھی. ایک دن بڑا بھاری پتھر لے کر نبی علیہ السلام کو مارنے آئی تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اس نے دونوں کو دیکھا. پھر وہ کھڑی ہے، اس کو نبی علیہ السلام دکھائی نہیں دے رہے، ابو بکر صدیق سے باتیں کر رہی. ابھی یہاں محمد موجود تھا، کہاں چلا گیا؟ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اس پتھر سے آپ کا سر توڑ دیتی. لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ابو بکر صدیق جب وہ وہاں سے چلی گئی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہی تھی، آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جس نے، جو آڑ بن گیا، جس نے مجھے اس سے چھپا لیا، مجھے اس سے چھپا لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی گردن وہیں مروڑ دیتا، وہیں اس کو تہز نہز کر دیتا، مگر اس کو اللہ نے زندہ رکھا. حمالۃ الحطب، اٹھاؤ ایندھن. اور یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی دنیا دیکھے. یہ عرب کے سردار کی بیٹی، عروہ اس کا نام تھا. عروہ ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان کی بہن عروہ نام، اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. تو یہ اس کا حقیقی یہ معنی کہ واقعتاً اپنے کندھوں پر ایندھن اٹھاتی تھی. پھر اس کے دو اسباب جو ہم نے بتائے، ایک اس ایندھن کو فروخت کرنا، یہ بھی ذلت ہے. ایندھن اٹھا کر کرایہ وصول کرنا، یہ بھی ذلت ہے. اور ایندھن اٹھا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ رستے میں بچھانا تاکہ کانٹے آپ کو چوئیں، ٹھوکریں آپ کو لگیں اور آپ کو تکلیف اور اذیت ہو، یہ بھی ذلت ہے دنیا اور آخرت کی. یا پھر حمالۃ الحطب کا مجازی معنی کہ فلاں شخص جو ہے وہ حمالۃ الحطب ہے، ایندھن کو اٹھاتا ہے، یہاں سے وہاں منتقل کرتا ہے. یہ اس شخص پر لفظ بولا جاتا تھا جو چغل خور ہو اور معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرے. اس کی بات وہاں پہنچا دی، اس کی بات وہاں پہنچا دی، چغلیاں کرنا، لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرنا. تو عرب کے ہاں یہ محاورہ مشہور تھا کہ فلان ان حماد الحطب یا فلانۃ حمالۃ الحطب، کہ فلاں حماد الحطب ہے، معنی چغل خور ہے اور لوگوں میں چغلی اور ایک دوسرے کے عیوب تشہیر کرنے کا وہ عادی ہے، حمالۃ الحطب ہے. تو یہ اس کا مجازی معنی. حقیقی معنی یعنی بخل یا ایذا پر ہے، اور مجازی معنی المشی بالنمیمہ کہ چغل خوری کرنا اور کبھی وہاں جانا، کبھی وہاں جانا، کبھی اس گھر میں یعنی عیوب کی تشہیر کرنا. اور خاص طور پہ چونکہ اس کی ایک محاذر آئی دین اسلام کے ساتھ تھی، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے یعنی چغل خوری کرنا اور جھوٹے عیب ان کی تشہیر کرنا اور بیان کرنا، یہ اس کا وتیرہ تھا. فی جیدہا حبل من مسد، اور کل جب قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں، جید گردن، فی جیدہا اس عورت کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، پٹا. مسد کا معنی مونج، یا بعض علماء نے اس کا معنی حدید، لوہا کیا. لوہے کا پٹا اس کی گردن میں ہوگا جس سے اس کو گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں، تاکہ آخرت میں بھی اس کی ذلت آشکارا ہو. تو دنیا میں ذلت یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حمالۃ الحطب بنا دیا، اور جب کل قیامت قائم ہوگی اس کی گردن میں پٹا ہوگا، اس پٹے سے اس کو مسلسل گھسیٹا جائے گا میدان محشر میں بھی. اور جب جہنم میں داخل ہو جائے گی تو جہنم میں بھی پٹا اس کا قائم رہے گا، اور اس پٹے سے اس کو مستقل مسلسل گھسیٹا جائے گا، اور یہ اس کے عذاب کا مزید سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ نے 3 خبریں دی ہیں ابو لہب کے بارے میں، اور تینوں سچی ثابت ہوئیں. اور یہ سورہ مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صدق کی دلیل ہے، جس کو دنیا نے دیکھا. 3 خبریں. ایک خبر یہ کہ ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی، اور وہ ہلاک ہوا بری طرح، یعنی انتہائی ذلت کی زندگی جیا، بالآخر برباد ہو گیا. اور جو اس کے بیٹے تھے ان میں سے عتبہ اور معتب،
انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ایک اس کا بیٹا تھا اتیبہ عین کے ساتھ، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب سورۃ النجم نازل ہوئی والنجم اذا ہوا، تو اس نے کہا کہ کفرت برب النجم اذا ہوا، جو رب النجم ہے میں اس کا انکاری ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے بددعا دی ہے کہ اللہم سلط علیہ کلبا، کہ اس پر کوئی وحشی جانور مسلط کر جو ٹکرے مار مار کے نوچ نوچ کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دے۔ اور یہ دعا قبول ہوئی۔ کسی سفر سے یہ لوٹ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں نے اپنے بیچ میں اس کو رکھا تھا اور حصار بنا کے چل رہے تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی بائیں، تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے یہ بددعا کر دی تھی تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ میں مارا گیا۔ اور اسی سفر میں جب لوٹ رہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگل سے ایک شیر بھیجا جس نے نہ دائیں والے کو دیکھا نہ بائیں والے کو دیکھا، بیچ میں اس پر حملہ کیا، اس کو ٹکرے ماری، اپنے پنجوں سے دانتوں سے اس کو نوچ نوچ کے اس کی ہڈیاں اور بوٹیاں بکھیر کر رکھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بددعا قبول فرما لی۔ تو اس کا مال اور اس کا کسب اس کے کسی کام نہ آیا، اور سیصلی نارا ذات لہب، اور وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور جہنم میں داخل ہوا کیونکہ کفر پہ مرا، اور کفر پہ مرنے والا جہنمی ہوتا ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو کفر پر مرنے کی بنا پر جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ یہ تین اخبار غیب جو قرآن نے دی اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور تینوں پوری ہوئیں، ان کی صداقت لوگوں نے دیکھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت کی دلیل ہے۔ اور ہمارے لیے جو ایک سوچ کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ کردار جو ان انتہائی ناپاک لوگوں نے اپنائے اور اختیار کیے، اپنے آپ کو ان سے بچائیں، اور جو ایک سچا دین ہے، توحید ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے، اسے ہم پوری طرح اپنے اوپر قائم اور نافذ کریں، تاکہ وہ عذاب کی صورتیں جو ان لوگوں کو لاحق ہوئیں، حاصل ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچا کر رکھے۔ کسی کی غیبت نہ کریں، نمیمہ نہ کریں، چغل خور نہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو آپ کی تعظیم اور تکریم ہے اس کے تقاضے پورے کریں، اور خاص طور پر توحید جو ہے اس کو اپنا حرز جاں بنائیں، کیونکہ یہ اول و آخر ہے اور یہی کامیابی کی سب سے ٹھوس بنیاد ہے۔ ابو لہب کا کردار انکار توحید تھا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ کی تھی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور کہا کہ الہذا جمعتنا تب اللہ کا سائر اليوم، اور توحید قبول نہ کی، نبی علیہ السلام کی تکریم کے منافی آپ کو گالی دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا، تو یہ کردار انتہائی ناپسندیدہ جو اس کی بربادی کا باعث ہوا، اور اللہ نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ یہ اپنے قبیلے کے، اپنی قوم کے سردار تھے اور خطے کے رئیس تھے، مگر یہ ریاست ان کے کام نہ آئی۔ اصل ریاست تعلق بالدین میں ہے اور توحید میں، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سچی غلامی میں ہے۔ اور اس کی عورت کا کردار قرآن نے پیش کر دیا، یعنی حمالۃ الحطب تھی، چغل خور تھی، اور باتیں ادھر ادھر منتقل کرتی، اور اس کی باتوں کا محور بھی دین اسلام ہی ہوتا، اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ اس کا ایک شیوا یا شعار تھا جس پر ان کی پکڑ ہوئی، خاندان سارا مٹ گیا اور تباہ ہو گیا، اور جن کو بددعا دی گئی ان کا معاملہ نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، صحابہ کرام، دین اسلام، اس کا غلبہ اور دین اسلام کا ظہور، اور نبی علیہ السلام کی ایک تعظیم اور تکریم رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک علامت بن گئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا ہے، اور پھر جو آخرت کے وعدے ہیں، جنت کے، اللہ کی رضا کے، پیچھے حوض کوثر ہم نے پڑھا، یہ تمام وعدے نبی علیہ السلام کی تقریر میں تعظیم
مقام محمود، اور پھر اولاد آپ کی نسل جو حسن و حسین کے ذریعے چلی اور آگے بڑھی اور موجود اور قیامت تک رہے گی، تو یہ پیارے بیگم کا نام بھی روشن ہے، مقام بھی روشن ہے، دین بھی روشن ہے اور غالب ہے، اور آپ کے دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم رہے گا۔ لا تزالو میں استمرار ہے، استمرار، کہ یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ استمرار کس لحاظ سے؟ زمانہ اور زمان کے لحاظ اور مکان کے لحاظ، زمان اور مکان کے لحاظ سے۔ ایک یہ کہ ہر دور میں ہوں گے، دوسرا ہر مقام پر ہوں گے، وہ ایک ہوں دو ہوں۔ طائفہ جماعت کو بھی بولتے ہیں اور فرد واحد کو بھی بولتے ہیں۔ نفس طائفۃ، نفس طائفہ، یعنی ایک فرد، وہ بھی طائفہ ہے، خواہ وہ ایک فرد ہو، دو فرد ہوں، 10 افراد ہوں، لیکن موجود ہوں کہ زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا، کوئی مقام ان سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ قائمۃ بامر اللہ، یہ اللہ کے امر کو لے کر قائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے امر کو۔ اور اللہ کا امر کتاب و سنت ہے، ترکت فیکم امرین، وہ کتاب اللہ اور سنت ہی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ مانا وہ طائفہ جو ہے اللہ کے امر کو تھامے ہوگا، کسی امام کے نہیں، کسی پیر کے نہیں، کسی برادری کے نہیں، کسی قوم کے نہیں، کسی باپ دادا کے نہیں، بلکہ اللہ کے امر کو تھامے ہوگا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں حدیث ہوگی، اور یہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، ہمیشہ ان کا معاملہ غالب رہے گا۔ غالب یہاں غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ، حجت کا غلبہ، کوئی ان کو زیر نہیں کر سکے گا دلیل اور حجت میں، باقی وہ کمزور ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ ایک بشارت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ موجود اور قائم رہے گا، اس دین کی حامل ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی اور اللہ کے امر کو تھامے رہے گی اور اس امر کو قائم کرنے کا سبب بنتی رہے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دین کی اور آپ کے مقام کی تکریم اور تعظیم ہے۔ کفار نے سازشیں کی، اللہ نے آپ کے مقام کو واضح کیا، اور یہ مقام نصف النہار کے سورج کی طرح عیاں اور قیامت تک انشاءاللہ دائم اور ثابت رہے گا۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج کی کلاس کچھ مصروفیت کی بنا پر یہیں ختم ہو رہی ہے۔ اگلے اتوار عصر سے مغرب انشاءاللہ آخری حصہ جو ہے 3 صورتوں کی صورت میں وہ مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد کا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا۔ جو لوگ ہماری پرانی تفاسیر نہیں سن سکے ہیں ان کے لیے اعلان ہے کہ یوٹیوب پہ یہ پوری تفسیر اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔